اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عقیدتنا فی المجتہد. ٹھیک، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ مجتہد کے سلسلے میں. ٹھیک، تفصیل کے ساتھ اس عقیدے کی توضیح دی جا چکی ہے، بتایا جا چکا، صرف ترجمہ رہ گیا تھا، لیکن ایک بار پھر خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ نہیں، مجتہد کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد جامع الشرائط نائب امام ہوتا ہے زمانے غیبت میں. ادھر سے چلے، غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائط کو ہم نائب امام مانتے ہیں، اور وہ حاکم اور رئیس سے مطلق ہے. جو منصب، جو مقام امام کے لیے ہے، وہی منصب، وہی مقام کیا ہے؟ مجتہد جامع الشرائط کا ہے. البتہ قضایہ کے فصل میں لوگوں پر حکومت کرنے میں نہ وہ کہ منصب الہی، سمجھ رہے ہیں، یا وہ مناصب جو مخصوص معصومین ہیں. ٹھیک، منصب حکومت، منصب ریاست، منصب قضایہ جس طرح سے معصومین کے لیے ہیں، اسی طریقے سے مجتہد جامع الشرائط کے لیے ہیں. مجتہد جامع الشرائط پر اعتراض کرنا، اس پر اشکال کرنا، یہ امام پر ایراد اشکال ہے. مجتہد جامع الشرائط کی باتوں کو ٹھکرانا گویا امام کی باتوں کو ٹھکرانا ہے. اور جو شخص مجتہد جامع الشرائط کا انکار کرتا ہے، گویا وہ خدا کا انکار، امام کا انکار کرتا ہے، اور پھر حد شرک تک آتا ہے. اور یہ بات اور یہ دعوے جو ہم نے کیے ہیں، یہ صادق آل محمد کی حدیث میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجتہد جامع الشرائط صرف اور صرف فتویٰ میں مجتہد نہیں، فتویٰ میں مرجع نہیں ہے. مجتہد جامع الشرائط صرف فتوے میں مرجع نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم صرف فتویٰ معلوم کرنے کے لیے مجتہد جامع الشرائط کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہم پر ولایت عامہ رکھتا ہے. لہذا ہم حکم میں، فصل قضایہ میں اس کی طرف رجوع کریں گے. جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، دو بندوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کون اس کو حل کرے گا؟ مرجع تقریر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی قضایا، جو بھی مسائل سماج اور معاشرے میں پیش آئیں گے، اس کے حل و فصل کے لیے کیا ہے؟ مجتہد جامع. جس طریقے سے فتوے میں مجتہد جامع شرائط کی طرف رجوع کیا جائے گا، ویسے ہی فصل قضایہ میں، سمجھ رہے ہیں، فیصلہ لینے میں، سماجی مسائل میں، سمجھ رہے ہیں، اس کی طرف مراد. اور یہ مجتہد جامع الشرائط کے مختصات میں سے ہے. لہذا جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ مجتہد جامع الشرائط کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم اور سرپرست بنائے، اپنے قضایا لے جائے، کسی اور سے حل و فصل کروائے نہ، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دی. اگر مجتہد جامع الشرائط اجازت دیتا ہے کسی کی طرف رجوع کرنے کی، تو آپ رجوع کیجیے. اور یہ رجوع کرنا در واقع مرجع کی طرف ہی رجوع کرنا ہے نا. جیسے ہم خمس کی رقم ان کے وکیلوں کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ان کے وکیل کو دینا گویا مرجع کو دینا ہے. تو ویسے حل و فصل میں، قضایا کے حل کرنے میں، اگر ہم مرجع کی اجازت سے کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مرجع کی طرف ہی رجوع کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے جائز نہیں ہے
کہ حدود و تعزیرات مرجع کے علاوہ کوئی اور قائم کرے. حدود کیا ہے؟ شرعی سزائیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدود. شرعی معین سزائیں، شریعت نے جرم کی جو سزائیں معین کی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حدود. القتل بالقتل والعین بالعین والاذن بالاذن، یہ کیا ہے؟ حدود ہے. قتل کا بدلہ قتل ہے. ٹھیک، کوئی کان کاٹ لے تو اس کا بدلہ کان کاٹنا، کوئی ناک کاٹ لے تو اس کا بدلہ، لیکن کون کاٹے گا؟ حدود کون جاری کرے گا؟ مرجع تقلید. تعزیرات، حدود اور تعزیرات یہ شرعی سزائیں ہیں. بس حدود میں کیا ہے؟ سزا معین ہوتی ہے. تعزیرات میں سزا معین سزا ہوتی ہے لیکن معین نہیں ہوتی ہے. اس کی تعین کا حق حاکم شرع کو ہے، وہ معین کرے گا، وہ معین کرے گا. مثلا قرآن نے کہا ہے کہ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ٹھیک ہے، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب قرآن نے کہہ دیا 100 کوڑے، یہ حدود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدود ہے، یہ سزا ہے جرم کی. زنا کے جرم کی سزا قرآن نے معین کر دی، کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں. یا مثلا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. ٹھیک ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. چوری کی سزا اسلام نے معین کی، ہاتھ کاٹنا ہے نا. اسی طریقے سے شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک، تو جو سزائیں شریعت نے اسلام نے معین کیے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حدود. کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ حدود کہا جاتا ہے. اور جو سزا، تو جن جرم کی سزا اسلام نے معین نہیں کی ہے اسے تعزیرات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تعزیرات کہا جاتا ہے. کسی نے آپ کو 2 چھڑی مار دیا بھائی، اس 2 چھڑی سے آپ کی جلد سرخ ہو گئی. کسی نے آپ کو تماچا مار دیا، آپ کے رخسار پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے. جرم کیا ہے، اس جرم کی سزا ہے لیکن سزائے معین نہیں. اسلام نے نہیں کہا کہ اگر کوئی رخسار پر تماچا مار دے اس کے انگلیوں کے نشان پڑ جائے تو اس کی سزا یہ ہے. سزا ہے لیکن کیا ہے یہ معین نہیں کیا. حاکم شرع طے کرے گا ایسا جرم کرنے والے کو کیا سزا ملے گی. 10 کوڑے ماریں گے، 20 کوڑے ماریں گے، 50 کوڑے ماریں گے، 1 مہینہ جیل میں رکھیں گے، 1 لاکھ اس سے جو ہے دیت لیں گے. کیا لیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ حدود اور تعزیرات کا فرق سمجھ میں آیا؟ پھر ہم نے ایک مستقل کتاب ہے، جیسے کتاب طہارت ہے، کتاب الصلاۃ، ویسے کتاب الحدود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حدود اور تعزیرات یہ ہے. اسلام نے جن جرموں کی سزا معین اور مشخص کی ہے اسے کہتے ہیں حدود. اور اسلام نے جن جرموں کی سزا مشخص اور معین نہیں کی ہے بلکہ اس کا حق حاکم شرع کو دیا، اسے کہا جاتا ہے. تو تعزیرات یا تو حاکم شرع یعنی وہی مرجع تقلید مجتہد جامع الشرائط قائم کرے گا، کسی اور کو حق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کسی کو حکم دے. نبی کریم کے زمانے میں یا اماموں کے زمانے میں، حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے مجرم کو سزا دیتے تھے، کبھی کسی سے کہتے تھے کہ بھائی تم ہے نا ایسے ہی. لیکن دوسرا خود سے اقدام کرے حق نہیں ہے کسی کو. مجتہد جامع شرائط یا تو حدود اور تعزیرات کو قائم کرے گا، جاری کرے گا، نافذ کرے گا، یا وہ شخص کہ
جسے مجتہد جامع الشرائط اجازت دے اپنا اسی طریقے سے مراجعہ کیا جائے گا ان اموال میں امام مجتہد جامع الشرائط کی طرف کی جو حقوق امام ہے، حق مالی، وہ اموال کی جو امام کے متعلق ہیں جن کو حقوق امام کہا جاتا ہے، اس میں بھی اس کی لین دین میں بھی مرجع تقلید کی طرح مراجعہ کیا جائے گا، یعنی خمس و زکوٰۃ کی رقم بھی اسی کو دی جائے گی اور وہی خرچ کرے گا، ہم اور آپ، مگر یہ کی اجازت ہے۔ چلیں ترجمہ عقیدتنا فی المجتہد الجامع الشرائط، کہہ رہے کہ مجتہد جامع الشرائط کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے انہ نائب للامام علیہ السلام فی حال غیبتہ، امام کی غیبت کے زمانے میں وہ نائب امام ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ امام کی غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائط کو ہم نائب امام مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ وہو الحاکم والرئیس المطلق، کہہ رہے کہ مجتہد جامع الشرائط حاکم ہے، رئیس مطلق ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم اس کی رعایا ہیں۔ لہو ما للامام، مجتہد جامع الشرائط کے لیے وہی چیزیں ہیں جو امام کے لیے، کیا مطلب؟ فی الفصل فی القضایا والحکومہ بین الناس، لوگوں پر حکومت اور ان کے قضایا اور ان کے مسائل کے حل و فصل کا جو حق امام کو ہے زمانے غیبت میں، وہی حق جامع الشرائط مجتہد جامع الشرائط۔ ایک حکومت، امام اگر حاضر ہوگا تو حکومت کس کی ہوگی؟ امام کی ہوگی۔ امام حاضر ہو تو لوگوں کے مسائل کو حل کون کرے گا؟ آج غیبت کے زمانے میں امام کی جگہ پر مجتہد جامع الشرائط ہے، جس طریقے سے امام اپنی موجودگی میں لوگوں پر حق حکومت رکھتا ہے اور لوگوں کے قضایا کو حل و فصل کرتا ہے، غیبت کے زمانے میں جو نائب ہے اس کا یعنی مجتہد جامع الشرائط وہ بھی حاکم ہوگا اور قضایا کے فصل کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوگی۔ براد علیہ راد علی الامام، کہہ رہے ہیں کہ مجتہد جامع الشرائط کو رد کرنا، اس کا انکار کرنا، امام کا انکار کرنا ہے۔ براد علی الامام، اور امام کو کا انکار کرنا، راد علی اللہ، خدا کا انکار کرنا ہے۔ فہو علی حد الشرک، اور یہ عمل شرک کی حد تک ہے۔ مسئلہ بہت سنگین ہے، مجتہد جامع الشرائط کا انکار انسان کو شرک کی سرحدوں پہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، مسئلہ سنگین۔ کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت علیہ السلام، جیسا کہ صادق آل محمد کی حدیث میں آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں حدیث کو ذکر نہیں کیا، شاید آگے جا کر کے ذکر کریں، لیکن یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ مجتہد جامع الشرائط کا انکار کر دینا کیا ہے؟ خدا کا، امام کا انکار ہے، اور امام کا انکار کر دینا خدا کا انکار ہے، اور خدا کا انکار کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت کا انکار اور شرک کے مقام اور منزلت رکھتا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ فلیس المجتہد الجامع للشرائط مرجعا فی الفتیا فقط، کہہ رہے کہ مجتہد جامع الشرائط مرجع نہیں ہوتا فی الفتیا، فتووں میں فقط، صرف مجتہد جامع الشرائط صرف فتووں میں مرجع نہیں ہے۔ مرجع کا مراد جس کی طرف رجوع کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ صرف حکم شریعت معلوم کرنے کے لیے، فتویٰ معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، بل
پھر کیا کیا جائے؟ بل لہ الولایۃ العامہ، بلکہ اس کے لیے ولایت عام ہے، فتویٰ کے علاوہ دوسرے امور میں بھی ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے۔ تو چونکہ صرف فتویٰ میں مرجع نہیں ہے، وہ ولایت عام رکھتا ہے، لہذا فیرجع الیہ ہے، بس ہم رجوع کریں گے اس کی جانب فی الحکم، احکام شریعت معلوم کرنے کے لیے، بل فصلی بل قضاء، ہر طریقے کے فیصلے اور ہر طریقے کے قضایا کو حل کروانے کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہم اپنے معاملات کے حل و فصل کے لیے خالی فتویٰ معلوم کرنے نہیں، وذالک من مختصات ہی، اور یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ وہ ہمارا حاکم ہے، ہم اپنے قضایا، ہم اپنے فیصلے معلوم کرنے کے لیے، اس کے حل و فصل کے لیے اس کی طرف رجوع کریں گے، یہ اس کے مختصات میں سے ہے، یہ اسی سے مخصوص ہے۔ یہ کام مرد تقلید کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، مختصات سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ چیزیں مخصوص ہیں اس سے، لا یجوز لأحد، لہذا جائز نہیں کسی ایک کے لیے کہ ان یتولاھا دون، کہ اس کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں کی سرپرستی اختیار کرے، حاصل کرے، یا کسی کو سرپرستی ملے۔ لا یجوز، جائز نہیں ہے، لأحد، کسی ایک کے لیے کہ ان یتولاھا، کہ وہ ان امور کی ذمہ داریوں کو قبول کرے یا ان چیزوں کا سرپرست بنے، دون مرجع تقلید کے علاوہ، الا باذن، مگر یہ کہ مرجع تقلید کسی کو اجازت دے دے تو پھر اس کی اجازت سے وہ بندہ مرجع والا کام کر سکتا ہے۔ کما لا تجوز اقامت الحدود والتعزیرات الا بامرہ وحکمہ، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جائز نہیں ہے حدود اور تعزیرات کا اقامہ کرنا، نافذ کرنا، الا بامرہ وحکمہ، سوائے مرجع تقلید کے امر اور اس کے حکم سے۔ کوئی دوسرا کسی مجرم کو سزائے شرعی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا، تعزیرات کرنا چاہے نہیں کر سکتا، یہ کام مرجع تقلید کا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جسے مرجع تقلید اجازت ویر جو الیہ ایسن، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اپنے تمام شرعی مسائل اور قضایا کے حل و فصل میں جس طریقے سے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طریقے سے یرجع الیہ، اس کی طرف رجوع کریں گے، ایزن، اس مسئلے میں بھی، کس میں؟ فی الاموال التی، ان مالی مسائل میں، ان اموال میں، ہی من حقوق الامام و مختصات ہی، کہ جن کا تعلق حقوق امام اور ان اموال سے ہے کہ جو امام سے مخصوص ہیں، جیسے وقف کے اموال میں کسی کا حق نہیں، لیکن یہ دنیا داری ہے، لوگ مال موقوفہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ یہ حوض علمیہ کی سرزمین پر کانودر کے کسی شخص کو یا کانودر کے باہر کے کسی شخص کو کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ مخصوص امام موقوفہ پر امام کا حق ہوتا ہے، اور زمانے غیبت میں مرجع تقلید مجتہد جانوں سے، ہاں وہ اگر کمیٹی بنا دے کہ بھائی لوگ ہم آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے اعتبار سے چلائیے، مسجد بنوا لو، مدرسہ بنوا لو، اسکول بنوا لو، ہاؤس بنوا لو، لائبریری بنوا لو، گراؤنڈ بنا دو، پارکنگ بنا دو، جو چاہو بنواؤ کرو، غلط ہے، سراسر مال، چاہے خمس کا ہو، زکوٰۃ کا، تمام وہ اموال کہ جو امام سے متعلق ہے، جن کو حقوق امام کہا جاتا ہے، یا وہ اموال کی جو امام سے مخصوص ہوتے ہیں، مال موقوفہ
امام سے مخصوص ہوتے ہیں۔ اراضی موات، وہ زمینیں اگر سرزمین اسلامی ہے اور زمینیں ایسی ہیں کہ جس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے تو وہ بھی امام کی ہوتی ہے، سمجھ؟ تو اس میں بھی مراجعہ اسی کی طرف، ہم خود سے نکالیں گے حق امام اس تک پہنچائیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے اس کو، مگر یہ کہ وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے۔ سلطان صاحب کو، حسین صاحب کو اگر اجازت دے دے مرجع تقلید، پہلے یہ سوال ہی نہیں دیتا۔ وہاں ذہل منزلت اگر ریاست العامہ آتا ہے امام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرجع تقلید کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ کس نے دے دیا؟ شیخ مظفر صاحب نے، معروفی پڑھا رہا ہے، یہ دے رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے شاگردوں کو بیان کریں گے کہ مرجع تقلید کا یہ مقام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کا یہ درجہ ہے نا۔ حاذہ المنزلہ اگر ریاست العامہ، یہ جو مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، اور یہ جو ریاست و حکومت عامہ ہے جو مرجع کو حاصل ہے، اعطاہا، یہ درجہ، یہ منزل، یہ مقام، یہ ریاست مجتہد جامع الشرائط کو عطا کی ہے الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام نے دیا ہے۔ ہمارا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی درجہ، کوئی مقام دینے والے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مقام، یہ درجہ اور یہ ریاست عامہ مرجع کو آتا ہے، یہ منزلت اور یہ ریاست عامہ عطا کی ہے امام علیہ السلام نے، کس کو؟ للمجتہد الجامع للشرائط، جو مجتہد جامع الشرائط، امام نے فرمایا جو مجتہد جامع الشرائط ہے اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ حکومت ہے، اس کی یہ، کیوں امام نے عطا کیا ہے، مجھ کو کیوں نہیں دے دیا؟ یہ منزلت، یہ درجہ، یہ مقام مجھے دے دیتا ہے، یکون نائبا فی حال الغیبہ، غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع الشرائط امام کا نائب ہے، امام نے اپنے نائب کو یہ درجہ، یہ مقام، ولذالک یسمى نائب الامام، اسی وجہ سے مجتہد جامع الشرائط نائب امام کہا جاتا ہے۔ جو درجہ، جو مقام، جو حکومت، جو مخصوص قضایا ہیں امام سے، وہ مخصوص ہو جائیں گے اس کے نائب سے۔